آج ہم پاکستان کا 75واں یوم آزادی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جشن آزادی پاکستان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پریز دی لارڈ. ہم ایک آزاد ریاست کے آزاد شہری ہیں اور مسیحیوں کو بھی پاکستان میں عبادات کرنے کی آزادی ہے. اور آج کے دن میری دعا ہے کہ خداوند ہمارے ملک کے حکمرانوں کو حکمت دے، دانائی دے، تاکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ جس طرح چاہیے اس طرح سے اس ملک کو آگے لے کر جا سکیں. ہر طرح کے جو چپکلش ہے، خود غرضی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، یہ ختم ہوں اور یہ ملک ترقی کرے. آمین. پریز دی لارڈ. کہیں ہاللویا. میرے عزیزو، ہم ملکی اور علاقائی سطح پر تو آزاد ہیں، لیکن میں آج آپ کو حقیقی آزادی کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. اور آج میرا جو مضمون ہے اور جس پر میں بات کروں گا وہ ہے گناہ اور موت سے آزادی. ہاللویا. تو آئیں میرے ساتھ مل کر خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں. رومیو کا خط ہے اور اس کا 8واں باب ہے، اور 8ویں باب کی پہلی آیت کو میں پڑھوں گا. رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. آمین. ہم آزاد تو ہیں، لیکن روحانی طور پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی آزاد نہیں ہیں. اگر ہم آزادی کے الٹ دیکھیں تو آزادی کے الٹ غلامی ہوتا ہے اور قیدی بھی ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج بھی غلامی میں ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج بھی قیدی ہیں. صرف قیدی ہی نہیں ہیں، وہ جکڑے ہوئے ہیں اور زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. کسی نے ان کو باندھا ہوا ہے، وہ قید میں ہیں اور ابلیس نے ان کو قید کر رکھا ہے، باندھا ہوا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنے کے لیے تو آزاد ہیں، گناہ کرنے کے لیے تو آزاد ہیں،
لیکن گناہ سے آزاد نہیں ہے۔ تو ہمیں جس آزادی کی ضرورت ہے وہ ہے گناہ سے آزادی۔ جو بھائی یا بہن اور جو انسان گناہ سے آزادی حاصل کر لیتا ہے، دراصل وہ آزاد ہے، ادروائز وہ غلام ہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ غیر مسیحی ہوں، اپنے آپ کو آزاد تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ غلام ہیں۔ آج کل کی جو نسل ہے وہ اس اندیکھی غلامی کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آزادی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جیسے بہت سے کنٹریز ہیں، اپنے لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور ماں باپ کے بہت سے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، وہ تو بہت ہی آزاد ہیں، اور ان کی آزادی کیا ہے؟ ماں باپ کا حکم نہ ماننا، اپنے استادوں کی عزت نہ کرنا۔ میں صرف یورپ کے نوجوان ہی کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان میں بھی اپنے ملک میں نوجوانوں کی اور مسیحی نوجوانوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ نوجوان، جوان بیٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ آزادی پسند کرتے ہیں۔ میں اپنی مرضی کا آپ بھی مالک ہوں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ بعض اوقات بچے گھر سے جاتے ہیں اور بتا کر نہیں جاتے، اور پھر سارا دن وہ واپس نہیں آتے۔ اگر باپ کچھ کہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ماں کچھ کہے تو آگے سے بےعزتی کر دیتے ہیں، باپ پڑھنے کو کہے، اسکول جانے کو کہے تو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے موبائل چاہیے۔ اگر کہا جائے کتاب پکڑ لو اور پڑھو تو دل نہیں چاہتا، آزادی چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو گناہ میں آزادی کی مثالیں ہیں۔ نشہ باز جو ہے وہ نشہ کرنے کے لیے آزاد ہے، میں کروں گا، میری مرضی ہے، میں نے سگریٹ پینا ہے، میں نے شراب بھی پینی ہے، کیونکہ یہ میری مرضی ہے، میں آزاد ہوں۔ زناکار جو ہے وہ زناکاری کرنے کے لیے آزاد ہے، بدکار بدکاری کرنے کے لیے آزاد ہے، جھوٹے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولنے کے لیے آزاد ہیں، اور ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے، ہر جگہ پر وہ آزاد ہیں، اور جھوٹ بول کر
لوگوں کو داؤ لگاتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں، اور یہاں تک کہ عدالتوں کو بھی اور تھانے کچہری والوں کو بھی بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ تو میرے عزیزوں، ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں اس طرح کی آزادی کی، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ کے لیے آزادی ہے۔ کس چیز کے لیے آزادی ہے؟ یہ گناہ کے لیے آزادی ہے۔ یہ گناہ سے آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، اور یہ ابلیس کی غلامی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے غلام ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں جب ہم خروج کی کتاب اور اس کے 21ویں باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر غلامی کا ایک نشان تھا، کان کو چھید دینا۔ جو غلام ہوتا تھا اس کے کان کو چھید دیتے تھے۔ آج بھی بہت سے مرد جو ہیں وہ کانوں میں بالی پہننا پسند کرتے ہیں، اور ہاتھوں میں گجرے اور مختلف قسم کی چوڑیاں ہیں جو مرد بھی پہنتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں یہ غلامی کا نشان ہے، اور یہ براہ راست جو ہے، جو گناہ کا غلام ہے وہ براہ راست ابلیس کا غلام ہے۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کی 34ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ میں ان بھائیوں اور بہنوں سے بھی جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں میں مخاطب ہوں، اور آج کے میسج کی وجہ سے، آج کے کلام کی بدولت جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی کی اور بہتوں کی زندگیاں بدل جائیں، اور وہ اس بات کو جانیں کہ ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ براہ راست ابلیس کی غلامی میں ہیں، اور ابلیس کا ان کی زندگیوں پر قبضہ ہے، اور وہ اپنے آقا کا حکم مانتے ہیں، وہ اپنے آقا کی تابع داری کرتے ہیں۔ غلام جو ہوتا ہے وہ سر جھکا کر تابع داری کرتا ہے۔ غلام کا کام ہے حکم کو ماننا، غلام کے پاس اختیار نہیں ہوتا، غلام اپنی مرضی نہیں کر سکتا، غلام حکم نہیں چلا سکتا۔ غلام کا کام ہے اوبے کرنا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ باغی کہلائے گا۔ اگر میں آپ میں سے یا کسی سے بھی کہوں، باہر کسی سے بھی کہوں کہ آپ تو غلام ہیں، تو کوئی پسند کرے گا؟ میں تو نہیں آگا، تو میں نے غلام کیا ہے؟ اسیری کسی دے غلام ہے گے۔ بہت سی جگہوں پر بہت دفعہ ہمیں یہ فکرہ سننے کو ملتا ہے، میں کو تہاڈا غلام نہیں ہے گا، لیکن
ہم ابلیس کی، شیطان کی غلامی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، اوبے کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کے ساتھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں جھوٹ کو، اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے فلاں شخص کو کیا کیا، بے وقوف بنایا۔ یہ فلاں چیز جو تھی یہ 100 روپے کی تھی اور میں نے 200 کی بیچ دی، جھوٹ بول کر۔ تو اس طرح کی غلامی کا ہم مزہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ تو غلام ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں میں تو چودھری ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی غلامی کا شکار ہیں۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنے آقا ابلیس کا کیا ہے، غلام ہے، اس کا حکم مان رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ اور ابلیس نے کیا کیا ہوا ہے؟ ابلیس نے اسے پابند کیا ہوا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ آئیں خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے رومیو کا خاطر اس کا 7واں باب ہے کہ یہ کیسی پابندیاں اور کس طرح سے ہر انسان مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے۔ اور رومیو کا خط اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت میں ایک ہی آیت پڑھوں گا۔ یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں ایک آیت کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ تو میرے عزیزو یہ وہ شریعت اور یہ وہ غلامی ہے جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، جو ہمارے اندر رہتی ہے۔ کب سے؟ جب سے آدم نے گناہ کیا۔ تو یہ نسل در نسل ہمارے اندر چلی آ رہی ہے اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور 24ویں آیت میں پولس رسول کیا کہتا ہے؟ جن کے پاس بائبل ہے ضرور پڑھیں اس آیت کو، 24ویں آیت کو کھولیں اور دیکھیں۔ پولس رسول کہتا ہے ہائے میں کیسا کم وقت ہوں اور اس موت کے بند سے مجھے کون چھڑائے گا۔ یہ گناہ اور موت کی ایسی غلامی ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اندر ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتی۔ بہت دفعہ سگریٹ پینے والوں سے میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ سگریٹ پیتے ہیں اسے چھوڑ کے نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی دفعہ کوشش کی تھی پر یہ چھوٹتی نہیں۔ شرابی بھی ایسا ہی کہتا ہے، نشہ باز بھی ایسا ہی کہتا ہے کہ میں شراب پینا لیکن میں یہ تو آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑے نشے کرتے ہیں، پاؤڈر وغیرہ پیتے ہیں، وہ تو پھر ماری جاتے ہیں۔ چھوٹے نشے سے بھی موت ہو سکتی ہے جیسے سگریٹ ہے، اور سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پیتے ہیں اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے اس سے کینسر ہو جاتا ہے، یہ پھیپھڑوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہو سکتے، پھر پاؤڈر پینے لگتے ہیں، اور جب وہ پاؤڈر پینے لگتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں اور یہ پھر اس نشے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اور میں نے اس طرح کے نشہ بازوں کو دیکھا ہے اپنے گھر کی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، اور جو
چیزیں ان کے گھر کی ضرورت کی ہوتی ہیں سب لوگ سو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ دیں، ٹی وی بیچ لیتے ہیں، کرسیاں، میز، لوہے کی موٹریں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ چوری سے بیچ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نشہ کرنا ہوتا ہے، ان کو نشے کی طلب ہوتی ہے، وہ رہ نہیں سکتے۔ یہ غلامی ہے جس میں ہم نے خود اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، ہم خود گناہ اور ابلیس کی غلامی میں جاتے ہیں۔ اور پولس رسول اسی کے بارے میں 24ویں آیت میں کرتا ہے، ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، یہ کم بختی ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے، یہ بدبختی ہے کہ یہ موت ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس موت کے بند سے مجھے کون چھڑائے گا۔ لیکن آگے پولس رسول جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم۔ ہم جو گناہ کرتا ہے وہ محکوم ہے اور گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن مسیحوں کے لیے، ہمارے لیے آزادی موجود ہے، ہم اس سے آزاد ہو سکتے ہیں ہر طرح کے گناہ سے، اور دنیا کی تاریخ میں اور تمام مذاہب میں گناہ سے آزادی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے مسیحت کے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم در حقیقت جو ہے وہ آزاد ہو۔ یسوع مسیح آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہم گناہ سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم بدروحوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم بیماریوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم شیطان سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم کینسر سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم بڑی سے بڑی بیماری سے، نشے سے، اور جہاں سے ناممکن ہے ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کوئی ایسی چیز نہیں جہاں سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کا مشن جو ہے وہ آزادی کا مشن تھا، آزاد کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے تھے۔ اور لوکا کی انجیل اور اس کے 4 باب میں اور اس کی 19 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، اس کا مشن کیا تھا، اس کی رویا کیا تھی، کہ میں اس لیے آیا کہ قیدیوں کو کیا کرو، قیدیوں کو آزاد کرو، جو جکڑے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرو۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آزاد کرنے کے لیے آئے، اور جب خداوند یسوع مسیح آئے، اس دنیا میں آئے، لہو بہا دیا، اپنی جان دے دی، گناہ کو شرمندہ کر دیا، ابلیس کو شرمندہ کر دیا، تو اس کے بعد پولس رسول نے اسے اپنی زندگی میں لیا اور اپنی زندگی میں حقیقی آزادی کا تجربہ کیا، وہ آزاد ہو گیا۔ اس لیے رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 2 آیت میں وہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے، کیونکہ زندگی کے اور روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ گناہ کی بھی شریعت اور موت کی بھی شریعت ہے۔ گناہ بھی جاتا رہا جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور موت بھی جس پر آج تک کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مسیحی کے لیے، ہمارے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ شکست خوردہ ہو چکی، اس کا ڈنگ جو ہے وہ جاتا رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو چکی ہے۔
وہ شکست خوردہ ہے، اور مسیح نے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے موت کو شکست دے دی ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ زندگی کے روح کی شریعت نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، رہائی دے دی ہے۔ اب اس کا مجھ پر اثر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ روح القدس ہے۔ جب میرے عزیزو روح القدس ہمیں دیا جاتا ہے، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر پاک روح کو انڈیلا جاتا ہے، پاک روح ہمیں پلایا جاتا ہے، پاک روح ہمارے اندر آتا ہے۔ اور روح کا بپتسمہ کس لیے ہمیں دیا جاتا ہے؟ روح کا بپتسمہ کیوں ہوتا ہے؟ جس دن روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور ہمارے اندر آ کر وہ اس پرانی اور گناہ آلودہ فطرت کو شکست دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ ہمارے اندر ایک نیا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جہاں پر ہماری فطرت میں، عادات میں گناہ تھا، روح القدس کا بپتسمہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر جو ہے، ہمارے جسم، ہماری روح کے اندر جو ہے، جہاں پر گناہ تھا اس کو نکال دیتا ہے، ہمیں ایک نئی فطرت عطا کر دی جاتی ہے، ہمیں نیا روح عطا کر دیتا ہے۔ اور جب روح القدس جو ہے ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہماری پاکیزہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہم سے ہو نہیں پاتا تھا، سٹرگل بھی کرتے تھے، لیکن ایک اور طرح کی شریعت جو ہے، جو ہمارے اندر رہتی تھی، وہ ہمیں مجبور کرتی تھی کہ ہم گناہ کریں، وہ ہم پر غالب آ جاتی تھی۔ لیکن اب ہم غالب آتے ہیں۔ روح القدس جو مددگار ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمارے اندر رہ کر وہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، ہمارے باہر بھی ہوتا ہے۔ جس دن روح کا بپتسمہ ہمیں ملتا ہے، روح پلایا جاتا ہے، لیکن جب روح نازل ہوتا ہے تو وہ ہمارے باہر بھی ہوتا ہے، ہمارے چوگرد ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں معمولی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے روح القدس جو ہے یہ ایک بہت بڑی برکت ہے ہمارے لیے، بڑی نعمتیں ہیں، اور اس کی جو 9 نعمتیں ہیں، اور اس کے جو 9 پھل ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ غلطیوں 5ویں باب میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ گھر جا کر انہیں ضرور پڑھیے۔ غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب ہے، اس کی 22ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ 9 پھل ہیں جو ہمیں ہونے چاہیے، اور اس کی 9 نعمتیں ہیں جس کا ذکر پہلا قرنتھیوں اور اس کے 12ویں باب میں۔ تو یہ ہمارے اندر روحانی نعمتیں ہونی چاہیے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہمیں لینا ضروری ہے، اور جب تک ہم روح القدس کا بپتسمہ نہیں پاتے، ہم غلامی میں گرفتار رہیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ روح القدس کی مخالفت کہتے ہیں، اے بھائی غیر زبانہ سے دعا کر دیں۔ غیر زبانیں اس وقت آتی ہیں جب آپ کو روح القدس کا تجربہ ہو، اور یہ ایک بیرونی روح القدس، اس کا بیرونی اظہار ہے، روح کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو روح کا بپتسمہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور جب ہم رومیو 8واں باب اور اس کی 24ویں اور 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جن کو روح القدس ہدایت کرتا ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جو اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی ہدایت سے چلتے ہیں اور شیطان کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ شیطان کے بیٹے ہیں، لیکن جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ روح القدس ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور پھر بہت ہی خوبصورت پیسیج ہے یہ، جس میں لکھا ہے اور تم کو
غلامی کی روح نہیں ملی. اور میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں غلامی کی بھی ایک روح ہوتی ہے, اور اسی غلامی کی روح کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. اور غلامی کی روح جو ہے وہ لوگوں کو لیے پھرتی ہے, اور وہ طرح طرح کے کیا کرتے ہیں, طرح طرح کے گناہ اس غلامی کی روح کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یہ شیطان کی روح ہے جو زندگیوں میں رہتی ہے اور زندگیوں میں کام کرتی ہے, اور لوگ اس کے اکثریت جو ہے وہ آج اس کی غلام ہے. لیکن خوش قسمت اور خوش بخت آپ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی یسوع کو دی, روح کا بپتسمہ جنہوں نے لے رکھا ہے. اور روح کی غلامی کی روح. اور اسی آیت میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے, ایک اور روح, اور وہ روح ہے لے پالک ہونے کی روح. ہاللیلویا ہاللیلویا. لکھا ہے 15ویں آیت میں, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی پیاری بات ہے. جب یہ روح ہمارے اندر آ جاتا ہے, جب لے پالک ہونے کا روح ہمیں ملتا ہے, تو ہمیں بیٹی یا بیٹا ہونے کا روح ہمارے اندر ہوتا ہے, اور وہ اندر سے وہ روح کیا کرتا ہے, خدا کو کیا کہتا ہے, باپ. جب یہ روح ہمیں دیا جاتا ہے تو پھر ہم جھجکتے نہیں, ہم شرماتے نہیں, ہم ڈرتے نہیں, بلکہ خدا کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں, خدا کو باپ کہہ کر, آئے ابا ہم کہتے ہیں. اور پہلے جب ہم غلام تھے ہم جھجکتے تھے, ہم شرماتے تھے, اور خدا کے پاس سے ڈرتے ہوئے آتے تھے موسیٰ کی طرح. جب موسیٰ جھاڑی کے پاس تھا تو وہ کترا کر وہ نظارہ دیکھنے کے لیے آ رہا تھا, لیکن اب ہم کتراتے نہیں, اب ہم شرماتے نہیں, اب ہم کسی کی سفارش نہیں لیتے, بلکہ ڈائریکٹ ہم باپ کے پاس جاتے ہیں, اور اس نے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے. ہمیں کہتا ہے کہ آؤ. پہلے پرانے عہد نامے میں کہا جاتا کہ نہ آنا. جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تھا تو موسیٰ کو کیا خدا نے کہا تھا کہ لوگ نزدیک نہ آئیں, پاس نہ آئیں, اور جو کوئی پاس آئے گا کیا ہوگا, مارا جائے گا, اس کی موت ہو جائے گی. لیکن اب کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. نئے عہد نامے میں کہیں بھی کوئی حکم ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم ڈائریکٹ یسوع مسیح کے پاس جا سکتے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی گود میں بٹھاتا ہے. اس نے بچوں کو بلا کر کیا کر لیا, اپنی گود میں بٹھا. ہم خدا سے 24 گھنٹے براہ راست کسی بھی وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں, اس کے پاس جا سکتے ہیں, اس سے باتیں کر سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی. ہاللیلویا. غلام بیٹے بن گئے. غلام کیا ہو گئے؟ غلام بیٹے بن گئے. ہم غلام تھے. کبھی بھی کسی بادشاہ نے اپنے غلاموں میں سے کسی کو نہیں کہا کہ میں تجھے بیٹا بناتا. کبھی دنیا کی بادشاہوں کی ہسٹری آپ نے پڑھی ہوئی ہے, سنی بھی ہوئی ہے, کبھی بھی کسی نے غلام کو بیٹا نہیں بنایا, آج تک یہ نہیں. لیکن خدا باپ نے, ہمارے مالک نے, ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم اس کے کیا ہوں, اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں آزاد کیا گیا ہے, لیکن ہم نے اس آزادی کو گناہ کا پردہ نہیں بنانا. ہم نے آزاد ہو کر پھر گناہ نہیں کرنا, کیونکہ پولس کہتا ہے کہ مسیح نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, دوبارہ غلامی کے جوئے میں مت جھکو. لیکن جو بپتسمہ لے کر توبہ کر کے آزاد ہو کر پھر گناہ کرتا ہے, دوبارہ ابلیس کی غلامی میں چلا جاتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں, آپ ایسا کر رہے ہیں, تو دوبارہ سے حقیقی توبہ کریں,
آزاد ہو جائیں اور مختصر بہت ہی چھوٹے اور کم وقت میں 2 طریقہ آزادی بتاؤں گا۔ اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت ہے۔ اعمال 16 اور اس کی 31 آیت، یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پہلا طریقہ آزادی، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم آزاد ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ آزادی ہے۔ آپ میں سے جو فیس بک پر ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کے لیے دعوت آزادی ہے، میری طرف سے نہیں، پاسٹر برکت کی طرف سے نہیں، پاسٹر یونس کی طرف سے نہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ کس کی طرف سے؟ مسیح یسوع کی طرف سے۔ تو مسیح یسوع جو ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ مسیح یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ مسیح پر ایمان لانے اور توبہ کرنے سے ہمیں آزادی، رہائی، خوشی، فتح، سلامتی، زندگی اور موت پر بھی فتح مل جاتی ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت